نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عزیزان گرامی، گزشتہ جمعے کو یوم عاشورہ تاریخ کے آئینے میں اس عنوان کے ساتھ درس جمعہ ہوا تھا، عاشورہ کے دن میں اللہ رب العزت والجلال کی بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ بے شمار نعمتیں پنہاں ہیں یوم عاشورہ میں، اور ان بے شمار نعمتوں کی تفصیل ماضی کے حالات سے ہے۔ جس کے چند نکات ان نعمتوں کے گزشتہ جمعے کے درس میں آپ حضرات کے سامنے آ چکے تھے۔ اصل عنوان جو میرا ٹاپک ہے جمعے کے خطاب کا، دنیا کب فنا ہوگی۔ گزشتہ جمعوں میں بہت سی تفصیلات قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے، کیونکہ اصل بنیاد ان تمام چیزوں کے تعلق سے قرآن و حدیث ہے۔ قیامت کے تعلق سے، قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے، اس میں ہم اپنی عقل کو شامل نہیں کر سکتے۔ ان تمام چیزوں کی بنیاد اگر ہے تو قرآن و حدیث ہے۔ قرآن و حدیث نے جن باتوں کا انکشاف کر دیا وہ تو اظہر من الشمس ہے، لیکن جن کے تعلق سے قرآن و حدیث بالکل خاموش ہے، ہمیں بھی اس میں لب کشائی کرنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ تیسری علامت تھی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کی۔ یہ سفیانی نام کا جو شخص ہوگا، اس کی تفصیل پچھلے جمعوں میں آ چکی ہے۔ ایک عظیم لشکر لے کر چلے گا اور مکہ اور مدینے کے درمیان میں جو ایک مقام ہے، مقام بیدا، وہاں اللہ تعالیٰ اس سے پہلے چونکہ ظلم کر چکا تھا، اور وہ ظلم کیا تھا جو کبھی فرعون نے کیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ۔ اتنا ظالم شخص ہوگا کہ عورتوں کے حمل کو چاک کر کے ان بچوں کو نیزے پر لٹکا دے گا۔ یہی ظلم کیا تھا فرعون نے، چونکہ ظلم کی نیا بہت دیر تک تیرتی نہیں ہے۔
اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہوتی ہے، کر جتنا کرنا ہے تجھے، اور جب اس رسی کو کھینچتا ہے اس ظالم کی رسی کو اللہ، تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو بچا سکے۔ یہی حال فرعون کے ساتھ ہوا ہے۔ جب تک اس منحوس نے ظلم شروع نہیں کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، یہاں تک کہ سونے کے پہاڑ بھی اس کے پیچھے پیچھے کر دیے تھے۔ تو ظلم کے ساتھ حکومتیں نہیں چلتی، شرک اور کفر کے ساتھ تو چلتی چلی آئی ہیں، چلتی رہی ہیں، چلتی چلی جائیں گی، لیکن ظلم کے ساتھ نہیں۔ یہی سفیانی کا دور ہے، اور یہ نشانی ہوگی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کی۔ مقام بیدا میں جب اس کا لشکر عظیم پہنچے گا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی باب الملاحم کے نام سے ایک باب قائم کیا ہے، ایک عنوان قائم کیا ہے، جنگوں کا باب، لڑائیوں کا باب۔ بہرحال اس مقام بیدا میں آن کر اس کا تمام لشکر کو اللہ زمین میں دھسا دے، زمین نگل لے گی، اس میں ایک آدمی بچے گا جو خبر دینے والا ہوگا، باقی سب ختم۔ دوسرا کہ چوتھی نشانی ہے حضرت امام مہدی کے ظہور کی، اس میں دو حدیثیں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں۔ ایک حدیث کے راوی حضرت سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت اونچے درجے کے صحابی رسول ہیں، اور دوسری حدیث کے راوی ہیں شاہ نجاشی کا بھتیجا حضرت ذی مخبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایتھوپین جو بادشاہ تھا شاہ نجاشی، آج کی زبان میں اس کو ایتھوپیا کہا جاتا ہے، حبشہ۔ شاہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عاشق رسول تھے، اور تمام مہاجرین کو سب سے پہلے اسی شخص نے پناہ دی تھی، عاشق رسول تھے، اور حضور کو بھی آپ سے اتنی محبت تھی کہ جب اس کے انتقال کی خبر پہنچی تو آقا نے اس کا نماز جنازہ غائبانہ پڑھی۔ اس سے اندازہ فرما لیں کتنی محبت ہوگی حضور پاک علیہ السلام کو اپنے اس صحابی سے، یا پھر شاہ نجاشی خود عاشق رسول تھے، انہیں کتنی محبت تھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے۔ حضرت ام حبیبہ کا نکاح آپ نے ہی پڑھایا تھا جو حضور کے نکاح میں بھی ہے، اہل کتاب ہیں، اللہ نے توفیق دے دی۔ اہل کتاب اہل ایمان کب ہوں گے؟ اس حدیث کا بھی میں آپ کو خلاصہ کرتا چلا۔ اہل کتاب دعویٰ کرتے تھے ہم بھی اہل ایمان ہیں، ہم بھی اہل کتاب ہیں۔ حضور نے فرمایا اہل اسلام کب ہوں گے؟ من صلی صلاتنا، جب تم ہماری طرح نماز پڑھو ہم مانیں گے کہ آپ اہل اسلام ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں نصارہ ہوں، ان کی عبادات کے طریقے مختلف ہیں۔ واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کی طرف خانہ کعبے کی طرف کر کے نماز پڑھو گے ہم مانیں گے کہ آپ اہل اسلام ہیں۔ وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور بے شک آپ ذبح کرتے ہو،
اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، وہ اللہ کا نام لے کر کرتے ہیں، لیکن جب آقا نے فرمایا جب ہم مانیں گے کہ آپ اہل اسلام ہیں، جب ہمارے ذبیحے کو کھاؤ، ہم مانیں گے کہ آپ اہل اسلام ہیں۔ ان تینوں باتوں کو تسلیم کر لو تو ہم تمہارے دامن سے اہل کتاب کا دھبا ہٹا دیں گے، اہل اسلام میں داخل کر دیں گے۔ اہل اسلام جب مانیں گے۔ بہرحال تو یہ اہل کتاب تھے شاہ نجاشی، مذہباً عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، تورات انجیل کے ماننے والے تھے، اسی کے احکامات پر عمل، جب تک انجیل اصل نسخہ موجود تھا۔ اب تو اتنی تحریفات ہو چکی، خدا کی پناہ، اب نہ اصل انجیل موجود ہے، آج کی تاریخ میں جس صدی میں ہم جی رہے ہیں نہ اصل تورات موجود ہے۔ اب تو 125 کے قریب تو خود انجیلیں آ چکی ہیں، اور ساری آسمانی کتابیں الا قرآن پاک کے سب متحرف ہیں، من گھڑت۔ بہرحال حضرت سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث نقل فرما رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا، یہ علامت ہے امام مہدی کے ظہور کی، کہ اہل اسلام اور اہل روم میں مصالحت ہوگی، مسلمانوں میں اور رومیوں میں مصالحت ہوگی، لیکن ایک موڑ ایسا آئے گا کہ پھر یہ رومی بے وفائی کر دیں گے۔ وہ بے وفائی کیا ہوگی اس کا خلاصہ سنیے۔ حضرت سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں تو صرف اتنا ہے کہ 80 جھنڈے ہوں گے اہل روم کے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے۔ یہ ایک اتحادی محاذ بنے گا اہل اسلام کا اور اہل روم کا، یہ متحدہ فوج ہوں گی۔ اس مصالحت کی بیس پر یہ دونوں اتحادی فوجیں مل کر اپنے کسی دشمن سے جنگ کریں گے، اور جنگ میں اللہ ان کو فتح اور کامرانی عطا فرما دے گا۔ جب یہ مال غنیمت کو لے کر آئیں گے دونوں اتحادی فوجیں، رومی بھی اور اسلامی بھی، جب یہ دونوں اس مال غنیمت کو لے کر آئیں گے تو ایک رومی کھڑا ہو کر کہے گا کہ ہم نے صلیب کی برکت سے یہ جنگ جیتی۔ ایک مسلمان کھڑے ہو کر کہا گا نہیں، اللہ کے حکم سے، اس کی نوازشات سے ہم نے یہ جنگ جیتی۔ اب دونوں میں جنگ، اسی بات پر جنگ چھڑ جائے گی، اور جو اتحاد قائم ہوا تھا، جن مدوں پر مصالحت کی گئی تھی، وہ تمام مدے اور تمام مصالحتیں ان لوگوں کی طرف سے بے وفائی میں تبدیل ہو جائیں گی اہل روم کی طرف سے۔ حضرت سیدنا ذی مخبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ رب العزت والجلال جب یہ مصالحتیں ختم ہو جائیں گی اور بے وفائی ہو جائے گی ان کی طرف سے، تو اس وقت میں پھر اللہ رب العزت والجلال حضرت امام مہدی کا ظہور فرمائے، تو سفیانی کے لشکر کا دھس جانا اور رومیوں کی طرف سے بے وفائی کا ثابت ہو جانا، اور جب یہ دونوں علامتیں آ جائیں گی تو اللہ رب العزت والجلال کے حکم سے پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا۔ یہ چوتھی علامت ہے
اہل اسلام اور اہل روم کی مصالحت، اور پھر اس کے بعد اہل روم کی طرف سے بے وفائی۔ انشاءاللہ باقی تفصیل آئندہ جمعے کو آئے گی۔